پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے سرخ جھیل کی کہانی۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں خوبصورت پہاڑوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب جھیل تھی۔ اسے سرخ پانی کی جھیل کہا جاتا تھا۔ دیہاتیوں کے مطابق اس کا سرخ رنگ کسی پرانے جادو یا دیووں کے خون کی وجہ سے تھا، لیکن بوڑھے کسانوں کے لیے یہ محض ایک جھیل تھی جسے وہ برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ افضل ایک محنتی کسان تھا۔ اس نے تربوز کی فصل اگا رکھی تھی۔ اس بار گرمی کا موسم بہت شدت سے آیا۔ افضل کی تربوز کی فصل خشک ہونے لگی اور پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پانی خشک ہو گیا تھا، لیکن ان کے پاس سرخ رنگ کے پانی کی جھیل تھی۔ اس نے اس جھیل سے پانی لینے کا سوچا اور فیصلہ کیا کہ اپنی فصل کو اس پانی سے سیراب کرے گا۔ افضل اپنی گدا گاڑی لے کر جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے ڈرم سرخ پانی سے بھرے۔ اس نے غور کیا کہ پانی کتنا چمکدار اور زندہ محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پانی کو اپنے کھیت لے آیا اور اپنی پیاسی تربوز کی فصل کو سیراب کرنے لگا۔ کچھ دن گزرے۔ دیہاتی افضل کی اس حرکت پر سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ کسی آفت کی توقع کر رہے تھے کہ اس جھیل کے پانی کو چھیڑنا کسی آفت کو آواز دینا ہے۔ وہ افضل کے بہت خلاف ہو گئے، لیکن کچھ دن گزرے۔ افضل مسلسل پانی دیتا رہا تو ایک دن سب اس کے تربوز دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ تربوز افضل کے اگائے گئے تربوزوں کے سائز سے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور مٹھاس میں بھی لاجواب تھے۔ سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے افضل کی فصل دیکھنے آئے۔ جلد ہی وہ افضل کے تربوز خریدنے کے لیے آنے لگے، جو اپنے انوکھے سائز اور مٹھاس کے لیے مشہور ہو گئے۔ افضل کی سادہ زندگی بدل گئی۔ وہ ایک مشہور کسان بن گیا، لیکن اس نے اپنی عاجزی اور محنت نہ چھوڑی۔ جبکہ باقی کسانوں نے افضل کی فصل سے جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ افضل کو ہرانے کا سوچنے لگے اور اس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے جھیل کا پانی اپنی فصلوں کو دینے کا سوچا، مگر جھیل کے پانی سے ان کی فصل کو کوئی فرق نہ پڑا۔ کسانوں نے اپنے تربوزوں کو انجیکشن لگانے کا سوچا، مگر انجیکشن سے بھی تربوز خراب ہو گئے۔ اس طرح کسانوں کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ کسانوں کی وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ کسانوں کی دلچسپی بڑھ گئی۔ وہ جھیل کے راز جاننے کے لیے افضل کے پاس جانے لگے۔ تمام کسانوں نے افضل سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور افضل سے جھیل کا پوچھا کہ ہمارے تربوز کیوں نہیں بڑے ہوئے۔ تو افضل نے انہیں اپنے دادا کی کہی ہوئی بات بتائی کہ یہ جھیل صرف نیک لوگوں اور محنتی لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس طرح سب لوگ افضل کی طرف دیکھ کر بدل گئے اور محنت کرنے لگے۔ سب کی فصلیں خوب ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں بھی بدل گیا، بہت خوشحال ہو گیا اور اپنے لیے زرعی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ جھیل جو کبھی خوف کا باعث تھی، اب خوشی کی اور زندگی کی علامت بن گئی اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔